الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 27 سے 33 تک پڑھیں گے۔ کل کی آیات میں ہم نے فرعون کا قصہ پڑھا تھا۔ آج کی آیات جو ہیں اس میں ہم اللہ تعالیٰ کی کچھ تخلیقی جو نشانیاں ہیں، یعنی اس کی جو تخلیقی صلاحیت ہے، ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور یہ پچھلا جو پیسیج گزرا ہے گروپ آیات کا، اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یعنی فرعون کی جو بات ہوئی ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ اب یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ آپس میں کس طرح سے کنیکٹڈ ہیں یہ ہم آج دیکھیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا ایک بیک سٹوری بتا دوں فرعون کی، تاکہ آپ کو اگلی آیات سمجھنے میں پھر انشاءاللہ آسانی ہوگی۔ اچھا، فرعون جو ہے وہ اس نے یہ کیوں سوچا کہ وہ ایک سپر پاور ہے؟ اس کو یہ لگتا تھا کہ جس طرح کا کہ بڑی بڑی بلڈنگز اور پیرامڈز میں نے بنائے ہیں کوئی اور نہیں بنا سکتا، یعنی میرے جیسی جو تخلیق کرنے کی جو پاور ہے نا، وہ اور کسی میں نہیں ہے۔ اور یہ جو نہری نظام ہے جو میں نے بنایا ہوا ہے، یہ سارا پانی میرے انڈر ہے، اگر میں اس کو بند کر دوں تو کسی کو پانی نہیں ملے گا، اور پانی کے بغیر تو زندگی کا تصور ہی نہیں ہے۔ تو یہ سارا جو پاور ہے یہ اس کے انڈر کیسے ہے، اس کا تھوڑا سا ہم اس کا ہم بیک گراؤنڈ سمجھ لیتے ہیں۔ فرعون کہتے ہیں بادشاہ کو۔ فرعون جو ہے وہ صرف ایک فرعون نہیں تھا، جو اس زمانے میں جتنے بھی بادشاہ ہوتے تھے نا ان کو فرعون ہی کہا جاتا تھا، یعنی مصر میں اور اس کے آس پاس جتنے بھی علاقے تھے ان سب کا اپنا اپنا ایک فرعون تھا، یعنی اس کو ان کی اپنی اپنی کنگڈمز میں وہ ان کے اپنے اپنے اختیارات تھے، ان کا اپنا اپنا فرعون تھا۔ اور اس فرعون کا ایک نام تھا، جو موسیٰ علیہ السلام والا فرعون تھا نا، اس کا ایک نام تھا، آئی تھنک رمسیس کر کے نام اس کا آتا ہے بہرحال تاریخ میں، قرآن میں بہرحال اس کے نام سے اس کا نام نہیں مینشن، اس کو فرعون ہی کہا گیا ہے۔ تو بہرحال فرعون کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ۔ تو یہ جو سارے ہر علاقے کے جو اپنا اپنا فرعون تھا، وہ سب آپس میں ظاہر تجارت بھی کیا کرتے تھے، اور جو ایک نہر تھی، جو دریا تھا جس پر یہ سب ڈیپینڈ کرتے تھے، یعنی اس دریا کے آر پار جو ہیں آس پاس جتنے بھی کنگڈمز تھے وہ سب کے اپنے اپنے فرعون تھے، اور سب آپس میں جو ہے وہ کنیکٹڈ تھے، مطلب تجارتی امور کیا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کنگڈم میں سفر بھی کیا کرتے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا مصر کا، اس نے ایک خواب دیکھا تھا، جس خواب کا ذکر قرآن میں بھی ہے، کہ اس نے جو خواب دیکھا تھا نا، اس کی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے کچھ اس طرح سے کی تھی کہ 7 سال تک حالات ٹھیک رہیں گے، اور اگلے 7 سال جو ہے وہ قحط پڑے گا، ٹھیک ہے؟ دریا جو ہے وہ سوکھ جائے گا، کوئی پانی نہیں ہوگا، کوئی جو ہے وہ پودے نہیں اگیں گے، کوئی فصلیں نہیں ہوں گی، کوئی نباتات نہیں اگیں گے، کوئی جو ہے وہ غلہ نہیں اگے گا۔ تو جو وہ والا جو ہے وہ فرعون تھا نا، یا وہ والا جو بادشاہ تھا، وہ بھی ان علاقوں میں سے کسی ایک کا بادشاہ تھا۔ اب چونکہ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی تعبیر بتا دی تھی، تو اس وقت کے بادشاہ کو پتہ چل گیا کہ پانی جو ہے نا وہ ختم ہو جانا ہے آفٹر 7 ایئرس۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک مصنوعی نہر جو ہے وہ بنا لی، ایک مصنوعی نہری نظام بنا لیا، جس میں جو ہے نا وہ پانی کو ذخیرہ کرنا شروع ہو گیا۔ اس نے اس نہر میں پانی جو ہے وہ رکھنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے، ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تاکہ قحط سالی میں کام آئے۔ اور جب قحط کا وقت آیا تو صرف اس ایک بادشاہ کے کنگڈم میں پانی تھا، کیونکہ اس نے تو آلریڈی ذخیرہ کیا ہوا تھا۔ باقی جو کنگڈمز تھے نا ان کے پاس پانی نہیں تھا، تو ظاہر ہے ان کے پاس اگر پانی نہیں تھا تو ان کی فصلیں بھی تباہ ہو گئی، ان کی فصلیں بھی گرو نہیں ہو رہی تھیں، تو ان پر جو ہے وہ ان کی وجہ سے جو کیا ہوا کہ وہ بینکرپٹ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ والا جو بادشاہ تھا نا، اس کے پاس چونکہ پانی کا ذخیرہ تھا، ان کی فصلیں بھی اگتی رہیں، ان پر قحط کا کوئی خاص اثر بھی نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔
تو اب ہوا کیا کہ باقیوں کے پاس نہ کوئی اناج تھا نہ پانی تھا، تو ظاہر ہے کہ ان کے پاس کوئی اور رستہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اس بادشاہ سے پانی مانگتے یا اناج مانگتے. لیکن چونکہ وہ سب قحط کی وجہ سے بینکرپٹ ہو گئے تھے، یعنی ان کا دیوالیہ ہو گیا تھا، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے. تو پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ اگر آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو، اور اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو لوگ اپنی سروسز دیتے تھے یا پھر اپنی فیملیز کو، یعنی اپنے بچوں کو دے دیا کرتے تھے ان کی غلامی میں، کہ یہ آپ کے جو ہے وہ کام کر دیا کریں گے، آپ کی غلامی کریں گے. یہ ایک کامن پریکٹس تھی اس وقت کے زمانے میں. یا پھر کوئی اگر زمین ان کی ہے تو زمین کا کچھ حصہ جو ہے وہ ان کو فروخت کر دیتے تھے، اس کے عوض جو ہے وہ پھر پانی لے رہے ہیں یا اناج یا جو ہے وہ غلہ وغیرہ لے رہے ہیں کھانے کے لیے. تو پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جتنے بھی امپائرز تھے نا، جتنے بھی کنگڈمز تھے، وہ سب جو ہیں وہ اس ایک امپائر یا اس ایک کنگڈم کے انڈر ہو گئے. ٹھیک ہے، یعنی اس کی غلامی میں آگے سمجھ لیں. ان 7 ایئرز میں یہ ہوا، اور یہ ایک جو کنگڈم تھا نا، یہ سپر امپائر بن گیا. ٹھیک ہے، تو کیونکہ پانی کی فراہمی بھی اب ان کے پاس تھی، پیسہ بھی ان کے پاس تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے بڑے بڑے پیرامڈز بنائے، بلڈنگز بنا لیں، محل بنا لیے، اور ان کے پاس جو ہے وہ نباتات کا ذخیرہ بھی تھا. تو اس وجہ سے جو فرعون تھا نا، وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگ گیا کہ اگر میں چاہوں میں یہ پانی روک لوں یا میں ان کو اناج نہ دوں تو جو ہے زندگی کا تصور ہی نہیں ہے، یہ لوگ تو مر جائیں گے. تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا. اب یہاں پر اس قصے کو آپ ذہن میں رکھیں اور پھر ہم اگلی آیات سٹارٹ کرتے ہیں. آیت نمبر 27. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا. تم کا مطلب ہوتا ہے کیا تم، اشد شدید ہو یا سخت ہو یا مشکل ہو. اشد جو ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں شدید، کہ کیا تم زیادہ شدید ہو یا تم زیادہ سخت ہو. خلقن تخلیق میں، یعنی تمہیں بنانا زیادہ مشکل ہے یا تمہیں تخلیق کرنا زیادہ مشکل ہے. ام السماء یا آسمان کو، بناہا اس نے بنایا اسے، بناہا یعنی بنانا، ہا کا مطلب ہوتا ہے اسے. کیا تم زیادہ سخت ہو تخلیق میں یا آسمان جس کو اس نے بنایا. یہ اللہ تعالیٰ جو ہیں اب مخاطب ہیں کفار کے ساتھ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں آسمان کی مثال دی ہے کہ یہ جو اپنے اوپر آپ آسمان دیکھ رہے ہو، یہ اس میں جو ہیں بے شمار ستارے ہیں، سیارے ہیں، اس میں ان گنت کہکشائیں ہیں. تو یہ سارا نظام جو ہے، اس کو بنانا، اس کو تخلیق کرنا مشکل ہے یا پھر تمہیں جو ہے تخلیق کرنا مشکل ہے، یعنی موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کرنا وہ مشکل ہے. بے شک وہ بہت آسان کام ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. رفع سمکہا فسواہا. رفع کا مطلب ہوتا ہے اس نے بلند کیا. یہ جو اکثر لوگوں کا نام بھی ہوتا ہے نا، رافع نام ہوتا ہے یا رافیہ نام ہوتا ہے یا رفیہ نام ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بلندی. تو رفع کا مطلب ہوتا ہے اس نے بلند کیا. سمکہا، سمک کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جو بہت اونچی کھڑی ہو. ٹھیک ہے، سمکہا اس کو اونچا کھڑا، یعنی اس کی چھت کو اونچا کھڑا کیا. رفع سمکہا اس نے بلند کیا اس کی چھت کو. فسواہا پھر اس نے درست کر دیا اسے، یعنی اس کو بالکل ایسے بنایا فلالیس، بالکل ٹھیک ٹھیک، یعنی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سمجھ لیں کہ شگاف نہیں ہے، کوئی درار نہیں ہے. اور یہاں پر جو ہے اب ریفر کیا جا رہا ہے فرعون کے جو ہے وہ فرعون کے ساتھ اس کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ فرعون بھی کہتا تھا کہ میں تخلیق کرتا ہوں اور میں نے جو پیرامڈز بنائے ہیں، جو بلڈنگز بنائی ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جو تم جب اونچی اونچی بلڈنگز بناتے ہو تو جو انسان جب بلڈنگ بناتا ہے، یعنی جتنی اونچی ہوتی جائے اتنا ہی ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ وہ بلڈنگ جو ہے وہ اتنی ہی انسٹیبل ہوتی ہے کہ وہ گر نہ جائے.
اگر کوئی بلڈنگ جو ہے وہ 2 منزلہ ہے یا 4 منزلہ ہے، اور کوئی بلڈنگ 100 منزلہ ہے، تو دونوں میں سے زیادہ انسٹیبل جو ہے وہ کون سی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے جو بڑی والی ہے اس کا خطرہ بھی زیادہ ہے کہ وہ کہیں گر نہ جائے یا وہ ڈھلک نہ جائے یا ایک سائڈ کو نہ گر جائے. تو اس کے لیے ایکسٹرا آپ کو مطلب وہ بیس جو ہے اسٹرانگ بنانی پڑتی ہے، ایکسٹرا بینز ڈالنے پڑتے ہیں. تو آسمان جو ہے یہ تو نہیں گرتا، اور آسمان کو کتنا اونچا بنایا ہے، یعنی کتنا بلند بنایا ہے، اور اس میں تو پلرز بھی نہیں ہیں کہ جو اس کو تھامے ہوئے ہوں. یہ وداؤٹ پلرز ایک اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا ہے. کیا اتنی اس تخلیق کی پہنچ کو پہنچ سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر آسمان کی مثال دے کر یہ بتا رہے ہیں. اور اسی طرح سورہ ملک میں بھی اس بات ایک آیت ہے نا اس طرح کی کہ کوئی دیکھو آسمان میں یا اپنے آس پاس دیکھو، کوئی شگاف نظر آتا ہے تمہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو چھتیں ہوتی ہیں، چھتوں میں اکثر کریکس پڑ جاتے ہیں، جلدی دراریں پڑ جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایک خوبصورت نقشہ کھینچا ہے کہ یہ جو جب نظر اٹھا کے آسمان کی طرف دیکھتے ہو کتنا خوبصورت یہ ویو ہے، کتنا سموتھ اللہ تعالیٰ نے ویو بنایا ہے. تو کیا تم جو ہے وہ اس طرح کی تخلیق کر سکتے ہو؟ اور پھر اللہ تعالیٰ مزید اس کی خصوصیات بتا رہے ہیں آگے. وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا. وَأَغْطَشَ کا مطلب، غطش کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی آنکھ جو کمزور ہو، یعنی جب بہت زیادہ یعنی کمزور، آپ کی نظر کمزور ہوتی ہے تو آپ کو دکھائی نہیں دیتا، آپ ایسی چنی چنی آنکھیں کر کے تو آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں غطش. جب رات ہو جاتی ہے تو ہماری جو ویو ہے وہ بھی لمیٹڈ ہو جاتا ہے، یعنی ہم زیادہ دور تک چیزیں دیکھ نہیں پاتے کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے. اور رات کی وجہ سے ہمیں پھر یا تو لائٹ جلانی پڑتی ہے یا پھر قریب جا کے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا چیز ہے. رات اس نے وہ فرما رہا ہے کہ وَأَغْطَشَ، اور اس نے رات کو تاریک کر دیا، یعنی اس نے رات کو ڈارک کر دیا. لیلہا، اس نے تاریک کر دیا، لیلہا اس کی رات کو، یعنی آسمان کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ اس نے تاریک کیا اس کی رات کو. وَأَخْرَجَ، اور اس نے نکالا، خارج کرنا، نکالنا اس کا مطلب ہوتا ہے. وَأَخْرَجَ، اور اس نے نکالا، ضُحَاهَا، اس کی دھوپ کو. ضحا جو ہے وہ ایک ایسا ٹائم ہوتا ہے جب مارننگ ٹائم ہوتا ہے نا، جب سورج نکل آتا ہے اور ہر طرف روشنی ہو جاتی ہے، برائٹنیس ہو جاتی ہے، آپ جو ہے وہ ہر چیز کو آپ ٹھیک سے دیکھ سکتے ہیں، اس وقت کو کہتے ہیں ضحا. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ آسمان بنایا، اس کو ٹھیک ٹھیک بنایا، اور پھر اس جو ہے اس میں تاریکی بنائی، یعنی سورج جو ہے اس زمانے میں جو فرعون جو سورج کی پرستش بھی کرتے تھے. تو یہاں پر اس حوالے سے بھی بات ہو رہی ہے کہ سورج کی پرستش کرنے والوں، سورج کو خدا ماننے والوں، جب رات ہو جاتی ہے تو سورج ڈوب جاتا ہے، ہم اس کو ڈبو دیتے ہیں، اور جب جو ہے وہ دن چڑھتا ہے تو پھر سورج آتا ہے. یعنی آپ کا خدا جو ہے وہ کیسا خدا ہے کہ وہ ڈوب جاتا ہے اور پھر جو ہے وہ نکلتا ہے، ہر وقت تو اویلیبل نہیں ہوتا خدا آپ کا. تو اس طرح بھی اشارہ ہے. بہرحال تو یہاں پر آسمان کی بات ہو رہی ہے. اور پھر اگلی آیت میں جو ہے وہ زمین کے بارے میں بات کی. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَّاهَا. وَالْأَرْضَ، اور زمین کو، بعد ذَلِكَ اس کے، دَحَّاهَا اس نے پھیلا دیا اسے، یعنی اس نے لیول کر دیا اسے. دہا کہتے ہیں بچھونا کو، بچھونا جو ہوتا ہے، اور دہوا سے لفظ نکلا ہے. دہوا کا مطلب ہوتا ہے شتر مرغ کا انڈا. شتر مرغ کا انڈا جو ہے وہ کافی بڑا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اسے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ، اچھا جی، تو شتر مرغ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنے انڈے کو ایک کسی سیف جگہ پر رکھتا ہے، یعنی اس جگہ کو پہلے وہ ہموار کرتا ہے، یعنی اس کو نرم بناتا ہے، سافٹ بناتا ہے. اگر کسی قسم کے کوئی پتھر ہیں، کوئی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں جس سے انڈے کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو وہ ان کو پہلے دور پھینکتا ہے اور اس جگہ کو نرم کرتا ہے، یا اس جگہ کو اس قابل بناتا ہے کہ انڈے کو وہاں رکھا جا سکے، تو پھر اس میں رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس چیز سے تشبیہ دی ہے کہ میں نے زمین کو ایک بچھونے کی طرح بنایا ہے تاکہ تم اس میں آرام سے چل سکو.
اس میں کچھ بلڈ کرنا ہے، کوئی گھر بنانا ہے، کوئی اور بلڈنگز بنانی ہے تو آرام سے بنا سکو۔ ہم اس میں جو ہے وہ گاڑی چلاتے ہیں، آرام سے گاڑی چل جاتی ہے، یا ہم جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹریول کرنے کے لیے ہم زمین کا استعمال کرتے ہیں بائی روڈ، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پر جو ہے وہ زمین کی خاصیت بتائی، اور پھر آگے بتایا اخرج منها ماءها ومرعاها۔ اخراجہ پھر سے وہی ورڈ کہ اس نے نکالا، منہا اس میں سے، یعنی کس میں سے؟ زمین میں سے، ماءہا پانی اس کا، ومرعاہا اور چارہ اس کا۔ اب اور پھر آگے بات کی، والجبال ارساہا اور پہاڑوں کو اس میں گاڑ دیا، والجبال اور پہاڑوں کو، ارساہا اس نے گاڑ دیا انہیں۔ ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں، اور آگے زمین ہی کی ابھی تک بات ہو رہی ہے۔ متاعن فائدے کا سامان ہے، لکم تمہارے لیے، ولانعامکم اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ متاع کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی چیز جس سے ٹیمپرری طور پر فائدہ پہنچ سکتا ہے، عارضی انجوائمنٹ کا لیں، اس کو ہم کہتے ہیں متاع، ٹھیک ہے۔ ولی انعامکم، انعام جو ہے مویشیوں کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر زمین کے بارے میں جب بات کی جا رہی ہے تو کیا بات کی کہ زمین کو پھیلا دیا تمہارے لیے تاکہ تم آرام سے ایزیلی اس پر رہ سکو، اس پر چل سکو، اور اس میں سے پانی نکالا اور چارہ نکالا، اور پہاڑوں کو اس نے اس میں گاڑ دیا، جو اور فائدے کا سامان ہے اس میں تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اب اس کو آپ اگر کنیکٹ کریں، ان دونوں آسمان اور زمین دونوں کو اگر آپ کنیکٹ کریں تو آسمان کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان کی تخلیق کی ہے، یہ فرعون کا جو قصہ پہلے بتایا گیا ہے، کہ اس کو بھی جو ہے وہ کنیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ بھی کہتا تھا کہ میں جس طرح کی تخلیق میں کرتا ہوں تو اس طرح کی تو تخلیق دنیا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان کے ساتھ جو ہے وہ اس کا کمپیریزن کر رہے ہیں کہ یہ جو آسمان میں نے تخلیق کیا ہے، کیا تم اس طرح کی کوئی چیز بنا سکتے ہو؟ اور پھر زمین میں جو چیزیں ہیں، جیسے پہلی جو جس بات کا ذکر ہوا وہ ہوا پانی کا، اور اخرج منہا ماءہا و مرعاہا، اس نے نکالا اس سے پانی اور چارہ۔ تو جو اگر آپ فرعون کا جو میں نے سٹوری سنائی ہے اس کو اگر ریکال کریں تو اس میں بھی تو یہی تھا نا، وہ اس نے پانی ذخیرہ کیا ہوا تھا، اور جو چارہ تھا یا جو نباتات تھے وہ اس کے انڈر میں تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے زمین سے پانی نکالا اور چارہ نکالا جس پر تم انحصار کرتے ہو۔ اور پھر جیسے وہ کہتا تھا کہ جو جو میں نے جو پیرامڈز بنائے ہیں، اب پیرامڈز کی مثال جو ہے وہ یہاں پر پہاڑوں جیسی ہے، کیونکہ پہاڑ بھی ایسے ہی دکھتے ہیں جیسے پیرامڈز دکھتے ہیں، تکون کی شکل کے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد اس نے پھر آگے جو ہے وہ بیان کیا کہ فائدے کا سامان ہے، یعنی تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ اب یہ ساری مثالیں دینے کے بعد، یعنی آسمان بنایا، دن رات بنائے، ہموار زمین بنائی، پانی بنایا، نباتات بنائے، اور جانور بنائے، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہمارے استعمال کے لیے ہیں، اور ہم ان کے بغیر سروائیو نہیں کر سکتے۔ اینڈ پہ جو یہ جانوروں کی مثال دی ہے، اب آپ دیکھیں کہ جانور جو ہیں ان کے بغیر ہم ہماری جو لائف ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہے، کیونکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کو کھاتے ہیں، ہم ان سے مختلف کام لیتے ہیں، اور جانور جو ہیں وہ ہم پر فلی ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، وہ ہمارے تابع ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں متاع لکم ولانعامکم، تاکہ تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچائے، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے دونوں کی بات کی ہے، یعنی انسان جو اپنے آپ کو بڑا جو ہے وہ سمجھتا ہے، بہت عظیم الشان، بہت بڑا سمجھتا ہے، اشرف المخلوقات، ایک اشرف المخلوقات اور ایک مویشی، دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جگہ پر مینشن کیا ہے، ان کا کمپیریزن کیا ہے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اس آیت میں سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ ہمیں، یعنی جو جانور ہیں، جو ہماری نظر میں ایک ادنا سی مخلوق ہیں، دو باتیں بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں جو مخلوقات ہیں، یعنی انسان اور جانور، ان کو اکٹھا کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اگین ہماری اوقات یاد دلانے کے لیے،
کہ ان کے بغیر تمہاری لائف جو ہے نا تم تصور نہیں کر سکتے اپنی زندگی گزارنے کا. بے شک یہ تمہارے غلام ہیں، تمہارے تابع ہیں، تم ان پر اپنا حکم چلاتے ہو اور ان سے کام لیتے ہو، لیکن ان کے بغیر تم رہ نہیں سکتے. اور دوسری طرف یہ کہ جس طرح جانور تمہارے تابع ہیں، اسی طرح تم انسان میرے تابع ہو. ٹھیک ہے. اور فرعون جو ہے، اگر فرعون کے ساتھ اس آیت کو کنیکٹ کیا جائے فرعون کے زمانے میں، تو وہ بھی تو اس طرح ہی کرتا تھا کہ اس نے بھی سب کو اپنا غلام بنایا ہوا تھا، جانوروں کی طرح سلوک کرتا تھا نا ان کے ساتھ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جیسے تمہارے جانور جب تمہاری نافرمانی کرتے ہیں تو تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہو؟ ان کو سزا دیتے ہو نا. اسی طرح میں بھی تمہارا مالک ہوں، جب تم میری نافرمانی کرو گے تو کیا تمہیں سزا نہیں دی جائے گی؟ تو اس سارے پیسج کا یہ جو ہم نے پڑھا ہے، اگین یہ شاعرانہ سا انداز ہے اس کا بھی، آیت نمبر 27 سے لے کر آیت نمبر 33 تک ہم نے پڑھا ہے. تو اس پہ جو آیات ہیں یہ بھی رائم کرتی ہیں آپس میں، یہ بھی ہر جو آیت ہے وہ ایک ہی ساؤنڈ پر ختم ہو رہی ہے. وَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس طرح سے آگے. تو اس کا جو ایک سمری ہے ان آیات کی، وہ یہ ہے کہ فرعون کا قصہ بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی جو تخلیقی صلاحیت ہے اس کو یہاں بیان فرما رہے ہیں، یہ جتلانے کے لیے کہ زمین پر انسان کو بنانا اور اس کو اختیار دینا جانوروں پر، اور یہ جو زمین اور آسمان جو ہیں اس میں جو چیزیں بنائی گئی ہیں اس کے چلنے پھرنے کے لیے، اس کے استعمال کے لیے، اس کی آسانی کے لیے، تو اگر یہ سارا کچھ یعنی بے مقصد تو نہیں ہے، یہ سارا کچھ جو ہے آرگنائزڈ کتنا ہے، ٹھیک ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان خود جو اتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ایک اینٹی ایک مخلوق بنائی ہے، وہ کوئی اچھا یا برا کام کر رہا ہوگا تو پھر اس کا کبھی محاسبہ نہیں ہوگا. ہر چیز جو کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے وہ بے مقصد نہیں بنائی، تو پھر انسان بے مقصد کیسے بن گیا؟ اس کا بھی تو کوئی مقصد ہوگا نا. تو یہ یہاں پر بتایا جا رہا ہے، اور اگلی آیات میں دوبارہ سے ہمیں قیامت کے منظر کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے قیامت کی یاد دلا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ عارضی ہے اور یہ سب کچھ جو ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو اگلی آیات جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. ہوپفلی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.